ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں مانسون کے موسم کے حوالے سے, اور خاص طور پر کہ جناب یہاں پر جو پانی جمع ہو جاتا ہے. کل بھی بارش ہوئی اور صبح جو تھا نا, جب آفس کے لیے میں نکل رہی تھی تو گلیوں میں پانی کھڑا ہوا تھا, سڑکوں پر آئیں تو وہاں پر بھی پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے نا اتنا خراب ہے کہ جب ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے او ہو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں بنا, ہمیں تو اس کو دوسری طرح بنانا چاہیے تھا, ڈیزائن دوسری طرح کرنا چاہیے تھا. میں بات کر رہی ہوں گرین بیلٹس کے حوالے سے. آپ یوزلی دیکھیں نا جو سٹینڈرڈز ہیں, اگر آپ نے چیزوں کو لے کر چلنے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, تو جو گرین بیلٹس ہوتی ہیں نا وہ سڑکوں سے نیچے ہوتی ہیں تاکہ بارشی پانی جو ہے نا وہ زیر زمین جا سکے, وہ جو پانی کھڑا نہ ہو ہماری سڑکوں کے اوپر. لیکن یہاں پر الٹا ہی حساب ہوتا ہے, یہاں پہ گنگا الٹی بہتی ہے کہ ہماری, آپ دیکھیں کہ گرین بیلٹ جو ہے نا ہماری سڑکوں سے اتنی اوپر ہیں, وہ کیا کرنی ہے ہم نے, صرف دکھانے کے لیے ہم نے وہ بنا لی ہے اتنی اونچی, صرف ہم نے اس کو شو بازی کرنے کے لیے بنا لی ہے, ہم نے کام کے لیے نہیں بنانی ہے اس کو کہ پانی پھر بھی ہماری سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے. تو کیا فائدہ ہمیں اتنے پیسے لگانے کا, اتنا کام کرنے کا, انرجی بھی ویسٹ کرتے ہیں ہم, پیسے بھی, فنڈز بھی, ہم جو ہے نا ٹائم بھی اپنا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں او یہ تو ہم سے صحیح بنانی ہے. تو آج اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی اہم شاہراہیں ہیں ہمارے لاہور کی, ان کے اوپر جو گرین بیلٹس بنی ہیں اس کو دوبارہ سے سرفیس سے نیچے لانے کی کوشش کی جائی تھی. منصوبہ جب بنایا گیا تھا تو وہ کیا منصوبہ پورا ہو سکا ہے؟ جتنی بھی سڑکوں کی گرین بیلٹس تھیں وہ جو روڈ سے نیچے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. زین العابدین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. زین آپ کو ویلکم کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. صبح میں آ رہی تھی تو میں نے یہ چیک کیا تھا, یہ ہمارے یہاں پر جو ڈیوس روڈ ہے اس سے آگے جا کے وہ ساری گرین بیلٹس اوپر ہیں. تو مجھے تو ہم نے شو بھی یہی کرنا تھا, تو میں نے کہا ذرا میں اندازہ لگا کے تو جاؤں کہ کہاں کہاں پہ گرین بیلٹس جو اوپر ہے, تو وہ ساری اوپر تھی. تو میں کہہ رہی تھی کہ یار یہ ہم نے کیا کیا ہے, ویسے انفراسٹرکچر کو ہم نے بیڑا غرق کر دیا. بعد میں پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اوہ بارشی پانی تو جا ہی نہیں رہا. منیبہ, یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان سینئر منسٹر نے اس کے اوپر میٹنگ بھی کی اور اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ اگر نئے واٹر ٹینکس بنا دیے گئے ہیں, مشینری مکمل استعداد کار کے ساتھ چل رہی ہے, ڈسپوزل سٹیشنز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے, نئی مشینری خرید لی گئی ہے, تو اس کے باوجود سڑکوں کی پاکٹس میں پانی کس طرح جمع ہو جاتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد اس امر کی نشاندہی کی گئی کہ یہ جو گرین بیلٹس ہیں جو کہ سڑک سے کسی مقام پر 8 انچ سے لے کے 1.5 سے 2 فٹ تک اونچی موجود ہیں, تو ان کو گہرا کیا جائے. اسی ضمن میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا تھا, اس میں 58 مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی, جس میں سے 23 جو مقامات ہیں وہاں پہ گرین بیلٹ کو گہرا کر دیا گیا. کیونکہ گزشتہ برس اس کے بعد بارشوں کا موسم ختم ہو گیا تو لہٰذا ہم نے اس منصوبے کو بھی بند کر دیا. صحیح ہے. اب دوبارہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں, اب دوبارہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس کا نام ہے. پھر اس کے بعد جب نئی سڑکیں بنائی جاتی ہیں یا سارا سال ہارٹی کلچر کا کام کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی تو ان گرین بیلٹس کو گہرا کیا جا سکتا ہے. ان گرین بیلٹس کو گہرا کرنے کے جو فوائد ہیں نا, جس طرح آپ ابھی بتا رہی تھی کہ بارشی پانی ان میں جمع ہو جائے گا, یا جو زیر زمین ایکوافائر ہے وہ ریچارج ہو جائے گا, یہ تو 2 اس کے میجر فوائد ہیں نا. اگر اس کے علاوہ سیکنڈری فوائد کو دیکھا جائے تو سارا سال ان گرین بیلٹس کو زرخیز کیا جاتا ہے, پی ایچ اے کی لوریز پانی دیتی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب جب یہ گرین بیلٹ سڑک سے اونچی ہے تو جب اس کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ سارا پانی سڑک کے اوپر آ جاتا ہے, اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت مانسون کا سیزن چل رہا ہے, 28 جون سے آج 16 جولائی تقریباً 18 دن ہو گئے ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہے, تو اس دوران سب سے پہلے لاہور کا جو سب سے بڑا سگنل فری کوریڈور ہے کینال روڈ, اس کو دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ پاکٹس پہ بارشی پانی جمع ہوتا نظر آتا ہے. مسلم ٹاؤن انڈر پاس سے پہلے, کیمپس انڈر پاس سے پہلے, اسی طرح ڈاکٹرز ہاسپٹل کے پاس, ٹھوکر نیاز بے کے پاس, ہبا خاتون انڈر پاس, یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر گرین بیلٹ سڑک سے اونچی ہیں. اس کے علاوہ اب بات کر لیں لاہور کی مرکزی شاہراہوں کی تو مال روڈ کی گرین بیلٹ بھی, جو ناظرین آپ کا پروگرام سن رہے ہیں وہ ایک دفعہ ریکال کریں کہ جب وہ مال روڈ سے گزر رہے ہیں تو کیا وہ گرین بیلٹ سڑک سے نیچی ہے یا اوپر ہے.
اس کے علاوہ فیروزپور روڈ، جیل روڈ، پھر یہ شادمان کا ایریا، پھر آپ نے نشاندہی کی ڈیوس روڈ ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے نئی سڑکیں بنائی ہیں ان کی بھی تو گرین بیلٹ سڑک سے اوپر کر دی ہیں. تو جن سڑکوں کی گرین بیلٹ سڑک سے نیچے کر دی گئی تھی ماضی میں، وہاں پہ بھی حکومت کی طرف سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. اب دیکھیں یہ کوئی جادوگر تو ہے نہیں کہ پانی نے اٹھنا ہے اور اس گرین بیلٹ میں چلے جانا ہے. وہ اس کے لیے گلی گریٹنگ موجود ہوتی ہیں، جتنے یہ کاپ سٹون لگے ہوتے ہیں اس کے درمیان میں پائپ لگا دیے جاتے ہیں، گلی گریٹنگ کر دی جاتی ہیں، یا کسی طرح کا کوئی جنگلہ لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی کوڑا کرکٹ نہ جائے، صرف پانی چلا جائے. جن مقامات پہ گرین بیلٹ کو گہرا کیا گیا وہاں پہ گلی گریٹنگ بنا دی گئی، اب ان میں کوڑا کرکٹ پھنس چکا ہے، اب پانی وہاں سے بھی اندر نہیں جا رہا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں حکومت نے اتنا اچھا اقدام کیا کہ اس دفعہ جتنی لاہور میں بارش ہو چکی ہے اس حساب سے تباہ کاریاں نظر نہیں آ رہی. جو لاہور کے پونڈنگ پوائنٹس تھے وہاں سے بارشی پانی کا نکاس جلدی ہو رہا ہے، وہ ماضی کی چیزیں نظر نہیں آ رہی. جو تعریف والی بات ہے وہ تعریف کرنی چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی غفلت ہے جس کی وجہ سے آپ کی جتنی بھی آپ نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر یہ پانی پھیر رہا ہے. آپ گلی گریٹنگ صاف کر دیں، گرین بیلٹس کو گہرا کر دیں، یہ جو پاکٹس میں بارشی پانی جمع ہوتا ہے یہ اس کا نکاس جلدی ہو جائے گا. اس میں منیبہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان پاکٹس میں بارشی پانی جمع ہونے کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹریفک روانی سست روی کا شکار ہوتی ہے. جب کسی بھی مرکزی شاہراہ پر پانی نے 1 سے 1.5 لین کو اوکوپائی کر لیا تو باقی ٹریفک کے لیے وہ ایک بوٹل نیک بن جاتا ہے. اس باقی ٹریفک نے باقی ماندہ 1 سے 1.5 لین سے گزرنا ہے، الٹیمیٹلی پیچھے گاڑیوں کی لمبی لائن لگ جائے گی. پھر دوسرا، جب کسی بھی مقام پر پانی کئی گھنٹے تک موجود رہتا ہے تو وہ جو سڑک ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی. پھر ہم ان کی خبریں چلاتے ہیں کہ شفافیت کے داموں کا پول کھل گیا، سڑک بیٹھ گئی. اگر اس بارشی پانی کا نکاس بر وقت ہو جاتا تو یہ اس طرح کے مسائل بھی نہ ہوتے. اور ایک جو میجر ایشو ہے، نمبر آف ٹائم اس چیز کے اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ تمام جو ادارے ہیں وہ انڈر ون امبریلا کام نہیں کر رہے ہوتے. اگر کسی بھی جگہ پر نئی سڑک بنانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، جس طرح ابھی یہ 4 سٹرکچر پلان روڈز یہ شروع کر دی ہیں، تو اس میں واسا کو، پی ایچ اے کو اور الائیڈ جو محکمے ہیں جس میں سوئی گیس ہے یا پی ٹی سی ایل ہے یا دیگر جنہوں نے یہ کھدائی کا کام کرنا ہوتا ہے، ان کو آن بورڈ لیا جائے. جو کوئی ادارہ اگر سیول ورک کا ایکسپرٹ ہے، لائک ایل ڈی اے سیول ورک کا ایکسپرٹ ہے، وہ سڑکیں بناتا ہے تو وہ ہارٹی کلچر کی ذمہ داری اپنے پاس نہ لے لے. جو ایک ادارہ بنایا ہوا ہے پاکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی، اس کے پاس وہ ذمہ داری ہونی چاہیے. اسی طرح جس طرح واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی ہے اس کو ذمہ داری دیں کہ وہ واٹر سپلائی اور سیوریج اس کے مطابق بنائیں. اگر یہ تمام ادارے انڈر ون امبریلا کام کریں گے تو ہوگا ایسے کہ سڑکوں کی جیومیٹری بھی بہتر ہوگی اور ہر ادارہ اپنی ذمہ داری بھی لے گا. لیکن یہ ون ونڈو سیل انہوں نے شروع کیا تو تھا، وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. دیکھیں یہ ون ونڈو سیل اعلانات کی حد تک ہوتے ہیں، اس کا عملی طور پر کام نظر نہیں آتا. حکومت نے اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے تمام اداروں کو ایک چھت تلے اکٹھا کر دیا تاکہ ماضی میں یا جو مسائل پیدا ہوئے ان کو مستقبل میں اوور کم کیا جا سکے. کون سی لاہور میں ایسی نئی سڑک بنی ہے جس میں تمام ادارے انڈر ون امبریلا کام کر رہے ہیں؟ اب آپ نے یہ والا ٹاپک شروع کر دیا تو یہ ابھی جو پیرا اتھارٹی بنائی پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کو انکروچمنٹ کا، بلڈنگ کنٹرول کا اور پرائز کنٹرول کا یہ سارا اختیار دے دیا کہ آپ یہ کارروائی کریں. ایک طرف آپ نے پیرا بنا دی، دوسری طرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ایل ڈی اے اور جو دیگر اتھارٹیز ہیں وہ بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں. تو انڈر ون امبریلا تو پھر کچھ نہ ہوا. یہ تو صرف آپ نے ایک وہ شوبدہ بازی دکھائی نا کہ وہ موٹر سائیکل والوں نے اس طرح گول گول چکر لگایا، آپ نے اس کا ایک ہیلی کاپٹر ویو بنایا، وائرل کر دیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کام وہ موٹر سائیکلوں کے گول گول چکر کاٹنا نہیں ہے، فیلڈ میں کام کرنا ہے. اینی ہاؤ یہ جو سڑکیں ہیں یہ جب تمام ادارے اپنی ذمہ داری لے کر اس کو بنانا شروع کریں گے تو اس وقت وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو آن بھی کریں گے. ابھی کیا ہوتا ہے کہ فار انسٹنس خیابان فردوسی پہ بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے تو جب لیٹر لکھا جاتا ہے واسا کو تو واسا کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ یو ٹرن بنائے نہیں ہیں، یہ ایل ڈی اے نے بنائے ہیں، ایل ڈی اے آ کے اس بارشی پانی کا نکاس کرے، ہمیں تو انہوں نے سیور نہیں ڈالنے دیا. جب کسی بھی جگہ پہ گرین بیلٹ اونچی ہوتی ہے تو پی ایچ اے لیٹر لکھ دیتا ہے کہ یہ گرین بیلٹ ہم نے نہیں بنائی.
ग्रीन बेल्ट जिसका काम है वो बनाए, सीवरेज जिसका काम है वो बनाए, सड़कें जिसका काम है वो करे, ताकि हम तो किसी इदारे का गिरेबान पकड़ सकें कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं ठीक किया। अब ये लेटरबाजियों में लग जाते हैं। देखें, जब किसी भी इदारे की तरफ से कोई लेटर लिख दिया जाता है ना मुनीबा, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो गया। ठीक है, जब भी उससे इस्तफसार किया जाता है कि ये इस ग्रीन बेल्ट को गहरा क्यों नहीं किया, वो आगे से लेटर लिख के निकाल के दिखा देता है कि देखें चीफ मिनिस्टर साहब, देखें जी मिनिस्टर साहब, देखें जी सेक्रेटरी साहब, हमने तो इनको लेटर लिख दिया था, इन्होंने नहीं किया। ग्रीन बेल्ट जो है ना वो कह लें कि डेकोरेशन पर्पस के लिए ही बनाई जा रही हैं कि जी उसके ऊपर अच्छे अच्छे दरख्त लगा दिए, पौधे लगा दिए और जी ग्रीन बेल्ट्स बन गई हैं। ये जो उसका सही में एक काम होना चाहिए ग्रीन बेल्ट्स का, वो तो वो कर नहीं रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं। वो कहते हैं ना, ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, ये हमारी किस्मत में ये नहीं था कि ये ब्यूटिफिकेशन का काम होता। हमने जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इनको ब्यूटी पार्लर कभी भी नहीं बनाया था। ये जो ग्रीन बेल्ट हैं ये लाहौर की खूबसूरती में इजाफे के लिए तो इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर को रिचार्ज करना है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, इन ग्रीन बेल्ट्स के अंदर ऐसे दरख्त लगाने हैं जो इस फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाएंगे। लेकिन हमने ये एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि हमने ऊंची ग्रीन बेल्ट्स बना के इसमें जो ये गुलाब के फूल, चमेली के फूल, ताकि लोगों को नजर आए ना, लोग जा रहे हैं सड़कों पर तो लोग देखें कि अच्छा वाह, इंतजामिया ने बड़ा अच्छा काम किया, हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया। ये जो फूल बनाना, फूल लगाना और फूलों की नुमाइश करना, ये चंद दिनों के लिए होता है और ये पार्क्स में चीज़ें की जाती हैं, ये सड़कों पे नहीं की जाती। दूसरी चीज़ देखें, हॉर्टिकल्चर के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सड़कों के ऊपर आलूदगी होती है हर वक्त, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, इसके अलावा कोई बिल्डिंग मटीरियल की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो ये जो नरमो नाजुक और खूबसूरत फूल है ना, वो ये आलूदगी को बर्दाश्त नहीं करते। पार्क्स में सब्ज़ा ज़्यादा होता है, पार्क्स में दरख्त ज़्यादा होते हैं, वो इस आलूदगी पर काबू पा लेते हैं। तो इसलिए फूल, बूटे, ये सारे चीज़ें लाजमी लगाएं। हम इसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन जहाँ पे इनका हक बनता है, जिस जगह पे इनको पार्क्स के अंदर लगाएं, इनकी नुमाइश करें, लोग आएँ, अपनी तस्वीरें बनाएं, इनको देख के महसूस हों। या जो ये फूल हैं ये लोगों के घरों में सप्लाई करें, लोग अपने घरों में फूल लगाना शुरू करें, लोगों में हॉर्टिकल्चर की, प्लांटेशन की जो हैबिट्स हैं वो डेवलप करें, ना कि आप ग्रीन बेल्ट्स को सड़कों से 2-2, 3-3 फीट ऊंचा कर दें, उनके पहाड़ बना दें। ये जैसे ही कैनाल रोड से सुंदरदास रोड की तरफ टर्न होते हैं तो रास्ते, ये बिल्कुल इस एज के ऊपर एक तकोना पार्क बना हुआ है। अच्छा। 6 फीट ऊंचा उन्होंने एक पहाड़ बनाया हुआ है। अब उस पहाड़ में कहाँ बारिशी पानी ने रुकना है, उसके ऊपर तो जो पानी आएगा उसने नीचे सुंदरदास रोड के ऊपर फेंक देना है या कैनाल रोड के ऊपर फेंक देना है। अगर उसी तकोने पाक को इस्तेमाल किया होता, उसको गहरा किया होता, वहाँ पे कोई दरख्त होता, घास होती, वो सैराब भी हो जाता, बारिशी पानी भी उसमें जमा हो जाता। तो ये एक एमिकेबली सोल्यूशन था जिसको नज़रअंदाज किया गया। लेकिन वो नज़रअंदाज किया गया, ऑनगोइंग प्रोसेस था, बल्कि मंसूबा भी शुरू किया गया था, लेकिन वो भी कह लें कि डिले हो गया, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और ये अब चीज़ें हमारे सामने हैं कि बारिश होती है तो बारिशी पानी जो है ना वो सड़कों पर हमें नज़र आता है, ना कि हमें ग्रीन बेल्ट्स के थ्रू एक्वाफायर जो हमारा रिचार्ज हो जाए उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे। ज़ैन, बहुत शुक्रिया कि आप आए। ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।